میں جب ایران سے واپس آیا سیکرٹری جنرل کی میعاد پوری کر کے، اور اس وقت فورن سیکرٹری نجم الدین شیخ تھے، اور یہ پہلے اس نے مجھے نجم الدین نے ریپلیس کیا تھا ایران میں ایز ایمبیسڈر. جب میں سیکرٹری جنرل بنا تھا تو میری یہ جگہ، بے نظیر کا پیریڈ ہے نا؟ ہاں بے نظیر میں، ان تو کی پیپل پارٹی میں ان کی مسز جی وہ تھی. تو وہ خیر نجم الدین آ گیا تو وہ یہ فورن سیکرٹری تھا، تو میں آیا تو مجھے اسپیشل سیکرٹری لگایا گیا، اور مجھے کہا گیا فورن سروس کو میں کچھ ری آرگنائز کروں، اس کی ایفیشنسی وغیرہ. تو وہ میں کر رہا تھا. اس دوران وہ پرائم منسٹر کا بھائی جو تھا وہ قتل ہو گیا، مرتضیٰ بھٹو. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ میں پھر افسوس کرنے گیا. ہمارے سول سرونٹس کو اس نے خاص وہاں لاڑکانہ میں گئے تھے؟ نہیں جی یہیں اسلام آباد میں سب کچھ ہوا تھا. اچھا ٹھیک، جی ہاں وہ ہوا تھا. تو خیر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کو ختم کر فاروق لغاری نے اتار دیا. اور جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تو اس میں صاحبزادہ یعقوب واز فارن منسٹر. اچھا صاحبزادہ یعقوب خان وہ مجھے انہوں نے کام کرتے ہوئے سینیگال میں دیکھا. جی میں نے کوئٹہ میں دیکھا نا آپ اکٹھے، آپ وہ ہاں منسٹر تھے اس اور وقت آپ دیکھا ہوگا بس. ہاں جی. تو انہوں نے مجھے کہا تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ، جب وہ فارن منسٹر بنے کیئر ٹیکر کے. میں کہا جی میں اسپیشل سیکرٹری اور میں کر رہا ہوں. کہتے ہیں نہیں یو آر بینگ ویسٹڈ ہیئر. مجھے کہتی ہوں کہ وی ہیو اے فارن سیکرٹری آلریڈی یہاں پہ، تو تم امبیسڈر کہاں جانا چاہتے ہو. میں نے کہا جی میں انڈیا جانا چاہوں گا. کہتے اس کے علاوہ بیکاز دیٹ آئی ہیو کمیٹڈ ٹو سم ون ایلس. وہ میرا خیال ہے اشرف قاضی کو پہلے کہہ چکے. تو میں نے کہا جی پھر میری سیکنڈ چوائس چائنا ہے. کہتے ہیں یو گیٹ اٹ. سو مجھے چائنا امبیسڈر بنا دیا گیا. میں بڑا خوش تھا. سامان میرا چلا گیا، ہینڈ اوور کر دیا، ایگریما آ چکا، کریڈینشلز بن گئے. تو ان اندر فیو ڈیز آئی واز ٹو لیو. تو میں دفتر جا رہا تھا گاڑی میں، تو میرا ڈرائیور مجھے کہتا ہے، اس وقت الیکشن نئے ہو گیا، نواز شریف ابھی الیکٹ ہو گیا تھا، 97 فیبرری کی بات ہے. تو میں دفتر جا رہا تھا، میرا ڈرائیور کہتا ہے کہ سر آپ فارن سیکرٹری بن رہے ہیں. اب یہ میرا ڈرائیور مجھے کہتا ہے میرے نواز شریف صاحب ایسے اعلان کرتے ہیں، کبھی گمان میں نہیں، کہیں اعلان نہیں ہوا تھا. تو میں دفتر جا کے اپنا بیگ رکھا، اور میں وہاں سے نجم الدین فارن سیکرٹری کو کہا کہ میں ذرا لاہور جا رہا ہوں. میں وہاں سے لاہور آیا. لاہور آ کے میں نے تلاش کیا کہ کون ہے نواز شریف کی ٹیم سیٹ اپ کرنا. تو وہ پتہ چلا انور زاہد تھا. اچھا تو میں اس کے پاس گیا. آپ کے بیچ میرا نہیں، مجھ سے وہ 57 تھا، سینئر تھا. وہ میرا دوست تھا ایران میں، جب میں تھا ایمبیسی میں تو وہ RCD میں ہوتا تھا، ڈائریکٹر ہوتا تھا. تو میں نے کہا میں نے یہ میرے ڈرائیور سے پتہ چلا ہے. کہتا ہے یار تیرا ڈرائیور بڑا وہ ہے، ویل انفارمڈ، اٹس رائٹ. کہتا ہے کہ ہاں مجھے بتا، اور کہتا ہے کہ تمہارا نام نواز شریف نے خود دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی منو تسی بچاؤ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ایز فارن سیکرٹری. مجھ سے سینئر 2-3 بندے ہیں، ان کو بنوا دیں، اور میں چائنا جا رہا ہوں، مجھے بچا دو بس تم یہ کرو. کہتا ہے میں کوشش کروں گا. وہ کہہ کے میں واپس اسلام آباد آ گیا. تو جس دن نواز شریف نے اوتھ لیا اسلام آباد میں، تو میں دفتر میں بیٹھا. تو میرا گرین جو ہوتا ہے ٹیلی فون ڈائریکٹ لائن ہوتی ہے پرائم منسٹر والی، تو اٹھایا تو پرائم منسٹر نواز شریف سے کہتے ہیں میں نواز شریف بول رہا ہوں شمشاد صاحب، میں سنیا کہ تسی میرے نال کام نہیں کرنا چاہتے. یہ میرے لیے ایک پروفیشنل کے لیے بڑی تہمت ہے بڑی. میں کہ جی نہیں ایسی بات نہیں. میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ میں چائنا جا رہا ہوں، چائنیز مس انڈرسٹینڈ، اگر اس وقت کوئی چینج کی گئی تو کسی اور کو لگا دیں. اور کہتے نہیں کیا میں توقع کر سکتا ہوں کہ آپ میری ٹیم کا حصہ بنیں. جب یہ سوال کیا جائے تو پروفیشنل میرے لیے، تو میں نے کہا جی آپ کا جو حکم ہوگا تو ٹھیک ہے. سو اسی وقت آرڈر ہو گیا اور میں فارن سیکرٹری بن گیا. تو پہلا آرڈر جو تھا مجھے، انہوں نے کہا کہ شمشاد صاحب یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اور آپ نیگوشیٹ کریں، آپ انڈیا کے ساتھ بات چیت کریں، ڈائلاگ جو ہے نا نارملائز کریں. میں کہا چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ بڑی مشکل سے مجھے وقت ملا اس کو تاکہ میں اس سے پوچھ لوں کہ تم ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہو. انڈیا جانا تھا میں نے مارچ میں. تو اس نے کہا جلدی سے کہ شمشاد صاحب تسی نارمل تعلقات کروا دیو، اور کشمیر تے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ بات درست کی، اور کوآپریشن جڑی ہے جنی بھی ہو سکے، بس جنرل سا تھا. تو میں چلا گیا. ہاں بس تو میں چلا گیا وہاں دلی.
دلی اچھی بات چیت ہم نے تیاری کر لی تھی. اور یہ میں بتا دوں اس وقت کون تھا وزیر اعظم دلی میں؟ وزیر اعظم تھا وہاں دیوے گوڑا. وہ ٹیمپریری تھا کیونکہ وائل آئی بارے میں ہمیں انڈینز کہتے ہوتے تھے کہ اسی کے وقت میں آپ اگر حالات بہتر کر سکتے ہو کیونکہ اس کی کوئی ایسوسیشن کشمیر کے ساتھ نہیں ہے جیسے نہرو فیملی کی تھی, جذباتی وابستگی نہیں. وہ نوبت ہی نہیں آئی. ہم ایکچولی اس کے میرے جو کاؤنٹر پارٹ تھے سلمان حیدر, اس کے گھر پہ تھے ہم اس وقت, وہاں سیشن ہو رہا تھا اور وہ ہوا. تو پھر وہاں سے پھر ہم واپس آ گئے. پھر ہم نے پرائم منسٹر بنے وہاں اپنا گجرال. تو پھر مالے میں مالدیوز میں نواز شریف کی اور گجرال کی میٹنگ ہوئی. وہاں بڑی اچھا ان کا گفتگو ہوئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ ڈائلاگ ریزیوم کریں گے, بلکہ فوراً اس کے بعد جون میں ہم نے طے کر لیا کہ اسلام آباد میں میٹنگ ہوگی. اب پہلے دلی میں تھی, اب تو جون میں اسلام آباد میں پھر ہم نے ایک ایسا ایگریمنٹ سائن یعنی متفق ہو گیا, سائن کیا, نیگوشیٹ کیا کہ باقاعدہ 8 آئٹم تھے اس ایجنڈے کے, 4 ایشوز اور 4 CBMs, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. ایشوز میں کشمیر ایٹ دا ٹاپ, جموں اینڈ کشمیر, ایشوز آف پیس اینڈ سیکیورٹی, کیونکہ ہم اس وقت نیوکلیئر وہ بھی تھے اور ہماری ایمبیشنز چل رہی تھیں, تو ہم نے وہ رکھا تھا ایجنڈے پر. تو 2 یہ بڑے ہو گئے اور دے ور ٹو بی ایڈریسڈ ایٹ فارن سیکرٹری لیول, یہ دونوں بڑے ایشو. اس کے بعد جو دوسرے تھے یعنی 2 تھے 4 جو دوسرے نہیں 6 CBM 4 تھے نا, باقی تو وہ تھے نا. تو دوسرے ایشوز تھے سیاچین, بولر براج اور سر کریک. یہ 3 سیکٹری لیول پہ دوسرے سیکٹری جو تھے. ہاں اچھا, جو دوسرے تھے اعتماد سازی CBM, اس میں تھا ٹیررزم اور ڈرگ ٹریفک. ٹیررزم واز اگین امپورٹنٹ, اس وقت بھی امپورٹنٹ تھا مسئلہ, انڈیا کی شکایت ہوتی تھی. تو پھر تھا کامرس, اکنامک کوآپریشن اور ٹریڈ, اور تیسرا تھا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس, اور تو یہ کلچرل ایکسچینج کلچرل ہوا. تو یہ ہو گیا. تو یہ ایسا ایگریمنٹ تھا جو 50 سالوں, اس وقت 50 سال ہوئے تھے نا 97 میں, ٹھیک ہمارے پاکستان, کہ کبھی بھی ایسا ایگریمنٹ نہیں سائن ہوا تھا. حالانکہ میرے سے پہلے 90 سے 94 تک 7 راؤنڈز ہوئے تھے فارن سیکرٹری لیول پر, بڑے قابل لوگ, شہریار ٹائپ ہمایوں, لیکن کہیں نتیجہ نہیں نکلا تھا. وہ اس وجہ سے نہیں کہ میں تھا وہاں, اس وجہ سے تھے کہ اس وقت دونوں ملکوں کی جو لیڈرشپ تھی وہ کین تھے. ادھر ہماری طرف نواز شریف تھے اور ادھر پھر گجرال آ گیا تھا اس وقت. انڈین ریلیشن شپ دونوں چاہتے تھے. نواز شریف کا پورا انڈیا کے ساتھ ان کا ہے ایبسولوٹلی, وہ تھا اور اچھا رہا. تو اس وقت پھر یہ 2 یعنی یہ ہو گیا انڈیا کے ساتھ کمپوزٹ ڈائلاگ, بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور اسی ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم نے 98 میں پھر 99 میں لاہور میں سمٹ منعقد کی, جس پہ واجپئی, اس وقت وہاں حکومت بدل گئی تھی تو پھر وہ آئے. اچھا, واجپئی جو آئے تھے وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ دنیا حیران رہ گئی تھی. لاہور RSS کا آدمی اور بیک گراؤنڈ ہندوتوا والی, اور مونومنٹ, لاہور مونومنٹ جا کے اس نے کہا کہ پاکستان از اے ریئلٹی, اور میں تسلیم کرتا ہوں. گورنر ہاؤس میں بڑی اچھی اسپیچ دی اس نے, تو نظم سنائی تھی, بہت اچھا رہا. لیکن ابھی یہ فروری میں ختم ہی ہوا تھا, اور ایز اے فالو اپ میں اور سرتاج عزیز ہم کولمبو گئے, وہاں فارن منسٹروں کی میٹنگ تھی ساک کی, تو ہم نے سوچا کہ فالو اپ کریں گے. مگر وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ انڈینز ور ڈریگنگ بیک, کچھ ایسی ہمیں تاثر ملا. اور وہ چند ہفتوں میں پتہ چل گیا کس وجہ سے, کہ وہ دراصل ہم کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم کارگل کا واقعہ شروع ہو چکا تھا.